سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت قاطع بدعت رہبر شریعت علم کی ہے چٹان بزم سنیت کی ہے پہچان نام ہے احمد رضا خان بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. تھوڑا سا بچن کر یار اب تو بولی دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. حضرات جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا حشر کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا تو ایسے وقت میں ایک شخص کو میزان عمل پر لایا جائے گا اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. جب گناہ اور نیکیوں کا وزن ہوگا تو گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی. اس کے گناہوں کے سبب عذاب کے فرشتے اس شخص کو جہنم کی طرف لے کر چلیں گے. حضرت آدم علیہ السلام عرش کے سائے کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے اور یہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے دیکھوں میری کون اولاد جنت میں جا رہی ہے اور کون جہنم میں. اچانک جب اس شخص پر حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑے گی کہ عذاب کے فرشتے ایک شخص کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ شخص کبھی دائیں دیکھ رہا ہوگا کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے. اس کی نگاہ میدان حشر میں کسی کو تلاش کر رہی ہوگی. اللہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام توجہ فرمائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ میدان حشر میں اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کر. آدم علیہ السلام وہاں سے چلیں گے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا امی وابی. آدم علیہ السلام پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ایک گناہگار امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. سرکار جب اتنا سنیں گے مچل جائیں گے. سرکار ارشاد فرمائیں گے اے آدم علیہ السلام یہ بتائیے میرا امتی کس طرف ہے کہاں ہے فرشتوں کس طرف اسر لے کر جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام اشارہ کریں گے سرکار اس طرف آپ کے گناہگار امتی کو عذاب کے فرشتے لے کر گئے. سرکار دوڑیں گے اس شخص کے قریب جائیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ فرشتوں ٹھہر جاؤ فرشتوں ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر. فرشتوں کو یہ ہمت و مجال نہ ہوگی جو میرے نبی کے حکم کو ڈال دیں اذہان کو میری گفتگو کے قریب لائیں. اس لیے کہ جب سرکار فرشتوں کو حکم دیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ تو فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت ہو جاتی ہے. سرکار فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ فرشتے ٹھہر جائیں گے. عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس لیے ہمیں روکا. سرکار فرمائیں گے فرشتوں یہ بتاؤ میرے اس گناہگار امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو. عرض کریں گے سرکار ہم اسے میزان عمل پر لے کر گئے تھے اس کے گناہ اس کی نیکیوں کا عمل کیا اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں. دنیا میں رہ کر اس نے نماز نہیں پڑھی دنیا میں رہ کر چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی جھوٹ بولا چغلی کرتا رہا گناہوں میں زندگی گزارتا رہا. سرکار آج حشر کا دن ہے میزان قائم کر دیا گیا
ہے، ہم نے اس کے گناہ اور نیکیوں کو تولا، گناہ اور نیکیوں کا میزان کیا، اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، لہٰذا اس کے گناہوں کے سبب ہم اسے عذاب کی جانب یعنی جہنم کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ سرکار ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں میرے اس گناہگار امتی کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، اللہ اللہ فرشتے سرکار کا حکم پائیں گے، اس شخص کو دوبارہ میزان عمل پر لایا جائے گا۔ سرکار ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن دوبارہ کرو۔ فرشتے جب دوبارہ اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کریں گے، پھر گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اللہ اللہ تمام اہل محشر دیکھ رہے ہیں، دوبارہ میزان کیا جا رہا ہے، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، میرے نبی ملاحظہ فرمائیں گے دوبارہ میزان کیا گیا، پھر بھی گناہ زیادہ، نیکیاں کم۔ سرکار نے جب اتنا دیکھا، یہ ملاحظہ فرمایا، سرکار اپنے دست مبارک کو اپنی جیب مبارک میں ڈالیں گے اور ایک نوری کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے دست مبارک سے نکال کر اس کی نیکیوں میں شامل کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ سے سنیں، ادھر مصطفیٰ نے ایک نوری کاغذ کے ٹکڑے کو اس کی نیکیوں میں شامل کیا، ادھر اس کے گناہ مٹ گئے، نیکیاں زیادہ ہو گئی، اہل محشر پکار اٹھے، بچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ کہے گا اے لوگوں سنو، بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے نبی نے بچا لیا ہے۔ بریلی کی سرزمین پر جب امام احمد رضا خان نے اس حدیث کو پڑھا، بریلی سے پکار اٹھے، وسعت دی ہے، خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید رضوان میاں، حضور سید رضوان میاں، جشن دستار بندی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ پہلے جب گناہوں کو اور نیکیوں کا وزن کیا گیا، گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، دوبارہ سرکار نے میزان عمل پر بلایا، جب دوبارہ میزان کیا گیا، اب گناہ کم نیکیاں زیادہ، اہل محشر پکار اٹھے، بچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ کہے گا یہ لوگوں بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے، میرے آقا نے، میرے داتا نے، میرے ماوا نے، میرے ملجا نے بچا لیا۔ اللہ 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 اللہ، سرکار اعلی حضرت پکار اٹھے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ جب یہ شخص جسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے دیکھے گا گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں رہ کر گناہ کیے تھے، گناہ زیادہ تھے، مگر سرکار نے اس کے نامہ عمل میں ایک ایسا نوری کاغذ کا ٹکڑا شامل کیا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اب یہ سرکار کے دامن اقدس سے لپٹ جائے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ میدان حشر میں پھنس گیا تھا، نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے۔ سرکار باپ سے نیکی مانگی، باپ نے نیکی نہ دی، ماں سے نیکی مانگی، ماں نے نیکی نہ دی، بہنوں سے، بھائیوں سے، اعزا احبا اقربا، دوستوں احباب سے نیکیاں مانگی، مگر کسی نے نیکی نہ دی۔ یا رسول اللہ آج اس میدان حشر میں جب تمام دنیاوی محبتوں نے دم توڑ دیا تو سرکار آپ میری مدد کو آئے، آپ نے میری نیکیوں میں ایسا کیا شامل کر دیا، آپ نے میری نیکیوں میں ایسا کیا شامل فرما دیا جس کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا، جس کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ سرکار مسکرائیں گے، توجہ سے دل کے کانوں سے سننا، میرے آقا مسکرائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے اے میرے امتی سن، ایک جلسے میں، ایک محفل میں بیٹھ کر ایک عالم ربانی کے کہنے سے تو نے عقیدت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، فرشتوں نے نور کے قلم سے نور کے کاغذ پر لکھ کر نور کی تھالی میں سجا کر میری بارگاہ میں پیش کیا تھا، میں نے اس درود پاک کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ اے میرے امتی آج اسی درود کو میں نے تیری نیکیوں میں شامل کر دیا ہے، جس کے سبب اللہ نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل۔ سبحان اللہ،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور سید رضوان میاں رامپوری، حضور سید رضوان میاں رامپوری، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ نبی پر درود پاک پڑھتا ہو؟ اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی شاید اس بستی کے نہیں دکھے؟ نہ ہے اس بستی۔ اچھا بستی کی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا 500 والا کوئی 100 مرتبہ؟ اسٹیج والے تو ماشاءاللہ یہ تو ہمارے سب خاندان والی ہیں، یہ تو بیچارے پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، مگر میں آپ کی بات کر رہا ہوں 100 مرتبہ سونے سے پہلے ہم درود نہیں پڑھ سکتے، مگر ہاں سونے سے پہلے 2-4 گھنٹے ہم موبائل ضرور چلا سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ راستے میں جا کے دیکھ لو، کچھ لڑکے کان پہ فون لگا پڑا ہوگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ہماری سمجھ میں بات یہ نہیں آ رہی یار، رات کے 3 بجے 4 بجے 2 بجے 1 بجے اس کا کون سا کاروبار، کون سا بزنس چالو ہے، یہ پوری رات فون کان سے ہٹاتے ہیں۔ ہاں دیکھو آواز آ رہی ہے فری فائر کی۔ مگر بیٹے یاد رکھنا، جب قبر میں جائے گا نا تو منکر نکیر اتنا لٹ پھیریں گے کہ نانی یاد آ جائے گی۔ فری فائر ہو یا پب جی ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹا ہو، کچھ بھی ہو، یاد رکھنا ایک دن اس دنیا سے جانا ضرور ہے، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے گھر والے، تمہارے دوست و احباب، تمہارے اعزا احبا قربا تمہارے جسم سے تمہارے لباس کو اتار لیں گے، اور سادہ سا سمپل سا 4 گز کا ٹکڑا تمہارے جسموں پر لپیٹ دیا جائے گا، جسے دنیا کفن کے نام سے جانتی ہے۔ اور جب قبر میں جاؤ گے 3 دن کے اندر کھوپڑی کے تمام بال جھڑ جائیں گے، 3 دن کے اندر آنکھوں کے گودے نکل کر باہر آ جائیں گے، 3 دن کے اندر انسان کا جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو جائے گا۔ کیا قبر کے اندر یہ موبائل کسی کو عذاب قبر سے بچا سکتا ہے؟ کیا قبر کے اندر کسی کو پب جی یا فری فائر بچا سکتا ہے؟ کیا قبر کے اندر کسی انسان کو یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک بچا سکتا ہے؟ آج ہماری قوم، ہمارا نوجوان غیروں کی تعلیم، غیروں کی تہذیب، غیروں کا تمدن، غیروں کی ثقافت، غیروں کے کلچر کو زبردستی اپنے پر تھوپ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی تہذیب، اپنی کلچر، اپنے ثقافت کو بھلا دیا۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے جو تہذیب، جو کلچر، جو ثقافت تمہیں دی تھی، آج ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، داڑھی ہمارے چہرے پر نہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، ماں باپ کا ادب ہم نہیں کرتے، علماء کی تعظیم ہم نہیں کرتے، جلسے میں آ جائیں تو اللہ اس کے رسول کا ذکر ہم نہیں سنتے، پوری رات یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹا پر لگے رہتے ہیں، پوری رات کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، جس دن تجھے موت آئے گی، موت کا فرشتہ تیرے سامنے کھڑا ہوگا، اس دن تو مجھے ضرور یاد کرے گا کہ ایک عالم دین تھا، بار بار اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر ہم سے کہتا تھا خدا کے لیے موبائل کو چھوڑ دے، خدا کے لیے غلط عادتوں کو چھوڑ دے، خدا کے لیے چہرے پر داڑھی رکھ لے، خدا کے لیے نماز پڑھ۔ کاش اسی دن ہم نے گناہوں سے توبہ کی ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے، آج ہمیں عذاب نہ ہوتا، آج ہمیں تکلیف۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر کیا ہے آج ہم بھول گئے۔ مکے کے اندر ایک یہودی پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستاتا تھا، گالیاں دیتا، معاذ اللہ برا بھلا کہتا، سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، مر گیا۔ مختصر سے جملوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، میرے نبی نے ہمیں کیا تہذیب دی، کیا کلچر دیا، کیا ثقافت دی۔ آؤ توجہ سے سنو۔ یہودی سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، مر گیا، مرے ہوئے 7 سال گزر گئے، اس کی بیوی تھی، ایک بیٹا تھا۔ اللہ اللہ، غریبی کا دور آیا، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، غریبی ایسی آئی کہ اس کی بیوی 7 سال سے ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزار رہی تھی، 7 سال سے
ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزار رہی تھی، 7 سال اس سے ایک جوڑی کپڑا پہنے ہوئے تھی، کپڑا بوسیدہ ہو گیا، جگہ جگہ سے پھٹنے لگا، بچہ تھوڑا ہوشیار ہو چکا تھا، ایک دن اپنی ماں سے بولا، اے میری ماں، تیرے جسم پر میں نے جس دن سے ہوش سنبھالا ہے، جس دن سے میں نے تھوڑی سمجھ حاصل کی ہے، جس دن سے میں کچھ فہم والا بنا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تیرے پاس دوسرا کوئی لباس نہیں ہے، دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، 7 سال سے تو اسی کپڑے میں زندگی بسر کر رہی ہے، اے میری ماں، یہ کپڑا بوسیدہ ہو گیا، پھٹنے لگا، میں تیری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہوں، تیرا جسم ظاہر ہونے لگا، کپڑا پھٹ رہا ہے، میں تیری طرف نگاہ اٹھاتا ہوں، جسم پر نگاہ پڑتی ہے، مجھے حیا آ جاتی ہے۔ غور کریں، یہ مسلمان نہیں ہے، ایک یہودی کا بیٹا ہے، مگر غیرت کیسی ہے، آؤ توجہ سے سنیں، ماں کا جسم پر جو کپڑا تھا، کپڑا پھٹنے لگا، جسم ظاہر ہونے لگا، بیٹا کہتا ہے ماں، تیرے جسم کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں، تجھے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، جہاں جہاں سے کپڑا پھٹا ہوا ہے وہاں سے جسم ظاہر ہو رہا ہے، نگاہ نہیں اٹھ پاتی، مجھے حیا آتی ہے۔ اے مسلمان، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آج شادی کے موقع پر، منگنی کے موقع پر، دن تاریخ کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، منڈے کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، تیری جوان بیٹی ٹائٹ لباس پہن کر گھر سے نکلتی ہے، بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے، تیری نگاہیں اٹھتی ہیں، تیری غیرت۔ آج ہماری مائیں بہنیں فیشن کے نام پر بے حیائی کو فالو کر رہی ہیں، اور یہ حضرت حالت اتنی خراب ہے کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جب کئی فنکشن میں ہماری ماؤں کو بہنوں کو جانا ہوتا تو صبح سے تیاری کئی گھنٹے تک آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، میک اپ پر میک اپ، لباس ایسا، جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ میری زبان ادب کچھ کہنے کی ہمت و جسارت نہیں رکھتی، جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہو رہے، بالکل تنگ لباس، ٹائٹ لباس، چست لباس، میک اپ کیا، ہیئر اسٹائل بنایا، آئی برو بنائی، آئی شیڈ لگایا، گھر سے باہر نکلی، باپ کو غیرت نہیں آتی، بھائی کو غیرت نہیں آتی، بڑے بھائیوں کو غیرت نہیں، چاچا کو غیرت نہیں، ماما کو غیرت نہیں، اور ان نوجوانوں کی حالت یہ، 4 ادھر کھڑے، 4 ادھر کھڑے، 4 ادھر کھڑے، اپنی خلیری ممیری چچیری پھوپیری بہنوں کو تک رہے ہیں، اور اب تو لڑکے بتا رہے ہیں کہ جیب میں موبائل نمبر لکھ کے لے جائیں کہ موقع لگے اور کسی لڑکی کو دے دیں۔ غیرت سو گئی، حمیت مر گئی، اپنے آپ کو عاشق غوث اعظم کہتے ہو، اپنے آپ کو خواجہ کا دیوانہ بتاتے ہو، اپنے آپ کو مصطفیٰ کا شہدائی کہتے ہو، اپنے محلے کی، اپنے پڑوس کی بہن بیٹیوں کو تک رہے، پوری رات فون سے نگاہ نہیں اٹھتی۔ یاد رکھنا، جب میدان حشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، رب فرمائے گا، اے مسلمان، میں نے تجھے طاقت دی، جوانی دی، پاور دی، میں نے تجھے حسن دیا، جمال دیا، جب تو جوان تھا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ اے نوجوانوں بتاؤ کیا جواب دو گے؟ 400 روپے کی ٹی شرٹ پہن لے تو کھٹک ریا، مجھ سے زیادہ ہینڈسم کنیش پور کی سرزمین پر کوئی نہیں ہے۔ 600-700 روپے کی جینز پہن کے ساتھ پھول کے ٹپو ہو جاتا، مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اے میرے بھائی، ذرا ہوش میں آ جا، ذرا ہوش میں آ جا، اللہ نے تجھے طاقت، تجھے جوانی اس لیے نہیں دی۔ اور یار دوسری چیز یہ، 20 سال کے لڑکوں کے چہرے دیکھو تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے سڑا ہوا ٹماٹر، یہاں کٹے، یہاں کٹے، یہاں نشان، یہاں نشان۔ یار ہم نے تو بزرگوں سے مثال سنی تھی کہ جوانی میں تو گدھے پہ بھی جو ہے وہ رونق آ جاتی ہے، مگر اس کا حسن کہاں گیا؟ اس کے چہرے کی رونق کہاں گئی؟ اس کی جوانی والا حسن و جمال کہاں گیا؟ 20 سال 25 سال کی عمر، بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر حکیموں کے پاس چکر لگا رہا ہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، چہرے پر نشان کہاں سے آئے، بیماریاں کہاں سے لگی؟ یہ موبائل کی یوٹیوب کی دین، کئی گھنٹے یوٹیوب پر سیریل جب مووی دیکھو گے تو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر یوٹیوب چلانا ہی تھا یار
تو یوٹیوب پر جا کر دعائے قنوت یاد کر لی ہوتی، تشہد یاد کر لیا ہوتا، نماز یاد کر لی ہوتی، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم کر لیا ہوتا۔ اے نوجوانوں کان کھول کر سنو، کسی کی بہن بیٹی سے بات نہ کرنا، یوٹیوب پر سیریل اور مووی نہ دیکھنا۔ اگر آپ جاگنا ہی چاہتے ہو تو طریقہ میں بتاتا ہوں، طریقہ میرا نہیں ہے، طریقہ ہے کربلا کے حسین کا، طریقہ میرا نہیں ہے، طریقہ ہے سیدہ کے لال امام حسن کا، طریقہ میرا نہیں ہے، طریقہ ہے عثمان غنی ذو النورین کا، طریقہ میرا نہیں ہے، طریقہ ہے مولا کائنات علی مشکل کشا کا، طریقہ ہے عمر فاروق اعظم کا، طریقہ ہے ابوبکر صدیق کا، طریقہ ہے انبیاء و مرسلین کا۔ آپ کہو کہ سید صاحب اگر ہم جاگیں تو کس طرح سے جاگیں؟ آؤ، اگر آپ کو جاگنا ہی ہے، عشاء کی نماز پڑھو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، ہو سکے تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرو، اگر ہو سکے تو مسجد میں آ کر قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، اگر ہو سکے تو مسجد میں آ کر اللہ کی صدائیں بلند کرو، قل ہو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ آپ نہیں جانتے جب رات کی تاریکی میں کوئی بندہ مومن اللہ کے گھر میں آ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی صدائیں بلند کرے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرے، نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، رکوع قیام سجود کرے، رات گزر جائے گی، تمام بستی والے سو رہے ہوں گے، رب کی رحمت پکارے گی، اے فرشتوں دیکھو تمام کنیش پور والے سو چکے ہیں، تمام کنیش پور والے نیند کے آغوش میں جا چکے ہیں، مگر فلاں کا بندہ، فلاں کا بیٹا ہے مسجد میں جاگ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی رکوع، کبھی قیام، کبھی سجدے کرتا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے مولا کئی گھنٹے ہو گئے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، رو رو کر عبادت کر رہا ہے۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید رضوان میاں رام پوری۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ آج ہم کئی گھنٹے یوٹیوب پہ گزار دیتے، سیریل دیکھنے میں گزار دیتے، مووی دیکھنے میں گزار دیتے، مگر افسوس ہم جو ہے نبی پر 100 مرتبہ درود پاک بھی نہیں پڑھتے۔ 12 ربیع الاول شریف آئے گا، جلوس کا موقع ہوگا، پھر دیکھو مسلمان کیسے سینے ٹھوکتے نعرے لگائے گا، حضور کا دامن نہیں چھوڑے۔ یار آپ دیکھ نہیں رہے کتنا پرفتن دور ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم قرآن سے آیتیں نکال دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم اذانوں پر پابندی لگا دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم مسلمانوں کو جو ہے ہندوستان سے بھگا دیں گے۔ کورونا جیسی خطرناک بیماری پھیلی، کتنے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان سے چلے گئے، مگر افسوس مسلمان کو نصیحت نہ ہوئی، مسلمان نے جو ہے وہ گناہوں سے توبہ نہ کی۔ جو جھوٹ بول رہا تھا حضرت وہ آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو شراب پی رہا تھا وہ آج بھی شراب پی رہا ہے، جو زنا کر رہا تھا وہ آج بھی زنا کر رہا ہے۔ کب توبہ کرو گے؟ جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے پھر موقع ملے گا؟ نہیں۔ اچھا کیا یہی اسلامی تہذیب ہے؟ کیا یہی اسلامی ثقافت ہے؟ کیا یہی اسلامی تمدن ہے؟ کیا یہی اسلام کا طریقہ؟ ہرگز نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں اسلام کیا سکھاتا ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے جو طریقہ، جو سلیقہ ہمیں سکھایا تھا، آج ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مکے کے اندر ایک یہودی کی بیوی 7 سال سے ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزار رہی ہے، ایک جوڑی کپڑے میں۔ یقیناً تھی تو حالت کفر میں، مگر کوئی خوددار عورت ہوگی، غیرت مند عورت ہوگی۔ 7 سال سے ایک جوڑی کپڑا، اللہ کپڑا پھٹنے لگا، جسم ظاہر ہونے لگا۔ بچہ چھوٹا تھا، اس نے عرض کیا اے میری ماں میں تیری طرف دیکھتا ہوں جہاں سے کپڑا پھٹا ہوا ہے، جسم ظاہر ہو رہا ہے، اور میں تیرے جسم پہ ماں میری نگاہ پڑتی ہے، مجھے حیا آ جاتی ہے۔ آج ہماری بہنیں ہماری نگاہوں کے سامنے ٹائٹ